بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 313 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ناپ تول کی چیزوں میں بے سلم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم بے سلم کیا ہوتی ہے، اس کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور پھر بالخصوص کیونکہ بے سلم بے صرف یہ خاص اصطلاحیں ہیں جو باقاعدہ کتب فقہ میں ابواب کے نام سے قائم ہوتے ہیں، تو یہاں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بالخصوص بے سلم کے جائز ہونے کی کچھ شرائط ہیں، 7 شرائط ذکر کی گئی ہیں، تو ان کا بھی ہم ذکر سنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور جو باب ہے باب الرجل یسلم فیما یقال، کہ یہ باب شخص کے بارے میں ہے کہ ناپ تول کی چیزوں میں وہ بے سلم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما إلى أجل معلوم بسعر معلوم إن كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحها أو في ثمر لم يبدو صلاحها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو صلاحها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں نافع سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اگر میعاد مقررہ کے لیے معین بھاؤ کے ساتھ غلہ خریدے تو اس ادھار میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ فروخت کرنے والے کے پاس غلہ ہو یا نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مذکورہ غلہ کھیت میں ایسی حالت میں نہ ہو کہ اس کی صلاحیت ہی ظاہر نہ ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھل کے بیچنے اور خریدنے سے منع آپ نے فرمایا جس کی ابھی صلاحیت ظاہر نہ ہوئی، یعنی وہ پکا ہوا نہ ہو۔ قال محمد ھذا عندنا لا بأس به وهو السلم يسلم الرجل في طعام إلى أجل معلوم بكيل معلوم من صنف معلوم ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ طریقہ ہے اس سے خریداری میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بے سلم ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلے میں ادھار کرتا ہے جس میں مدت معلوم ہو، کیل اور وزن اور پیمانہ معلوم ہو اور جنس معلوم ہو، لیکن اگر یہ شرط لگائے کہ غلہ فلاں معین کھیت کا یا پھل فلاں معین درخت کا ہوگا تو اس میں بہتری نہیں ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک مخصوص خرید و فروخت کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے جسے امام محمد نے بے سلم کا نام دیا ہے۔ ہم اس بے کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف لغوی و اصطلاحی معنی ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی شرائط کا بیان بھی کرتے ہیں۔ تو سلم اور سلف دونوں کا معنی ادھار ہے۔ سلف کو عراقی اور سلم کو حجازی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ ایسی بے کا نام ہے جس میں ثمن نقد دیا جاتا ہے، یعنی قیمت نقد ہوتی ہے، اور جس چیز کی خریداری مطلوب ہے وہ اس وقت مہیا نہیں ہوتی، مبی یعنی موجود نہیں ہوتی۔ صاحب مبسوط اس بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلے میں معین پیمانہ، معین وقت، غلے کی مخصوص قسم، خواہ ردی ہو یا اعلیٰ ہو یا درمیانی قسم ہو، اور جس جگہ ادائیگی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے تو یہ ادھار بے جائز ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سلم اور سلف دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس بے کو جو ہے وہ سلف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ خرید و فروخت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ چیز عقد کرنے والے کی ملک میں ہو جس کا وہ عقد کرنا چاہتا ہے، اور سلم اس بے میں بطور عادت
قبول کی جاتی ہے جو عاقد کی ملک میں موجود نہیں ہوتی، اپنے وقت سے جلدی بیع ہونے کی وجہ سے اسے سلف اور سلم کا نام دیا گیا ہے۔ تو خیر قیاس ایسی بیع کو ناجائز قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں معدوم چیز کا لین دین ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کو بیچا جا رہا ہے، اور ایسی چیز کا لین دین جو ہے جو عاقد کی ملکیت میں نہ ہو اور موجود ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ یہاں تو یہ چیز ہی معدوم ہے، یعنی جہاں چیز معدوم نہ بھی ہو، موجود ہو لیکن وہ عاقد کی ملکیت میں نہ ہو تو وہاں بھی جو بیع ہے وہ جائز نہیں ہوتی، لیکن جہاں چیز ہی معدوم ہو تو وہاں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے قیاس جو ہے وہ اس کو باطل قرار دیتا ہے، لیکن ہم نے قیاس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک کر دیا۔ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی کہ اے مومنو جب تم مقرر میعاد تک ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ادھار لین دین کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نازل ہوئی ہے، اور سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا جو انسان کے پاس نہ ہو مگر آپ نے ادھار کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ کچھ بیع سلم کے حوالے سے بنیادی باتیں تھیں۔ المقصود کے حوالے سے یہ بات آپ نے جان لی کہ سلف اور سلم دونوں ادھار بیع کو ہی کہتے ہیں، جس میں ثمن تو نقد ہوتا ہے اور چیز کے لیے وقت وغیرہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اصل عقل یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں وہ چیز بوقت بیع موجود ہی نہیں ہوتی جس کی بیع ہو رہی ہے، لیکن قرآن و حدیث نے جب اس کو خاص طور پر جائز قرار دیا ہے تو قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس بیع کے جواز کے لیے جو ہے وہ 7 عدد شرائط پائی جانی وہ ضروری ہیں، اور وہ 7 عدد شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی بیع کی جا رہی ہے اس کی نوعیت معلوم ہو، یعنی گندم ہے، چاول ہے یا مکئی وغیرہ ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کی قسم بھی معلوم ہو، یعنی نہری زمین کی گندم یا بارانی زمین کی گندم، اور نمبر 3 یہ کہ اس کی صفت معلوم ہو، یعنی اعلیٰ کوالٹی کی ہے، ادنیٰ کی ہے یا درمیانے درجے کی ہے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ مقدار معلوم ہو، یعنی کتنے من ہے یا کتنے کلو ہے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ مدت معلوم ہو، یعنی موصولہ رقم کے مقابلے میں گندم کتنے دنوں بعد کس تاریخ کو ملے گی، اور نمبر 6 قیمت یعنی ثمن معلوم ہو، خرید و فروخت کرنے والے اس رقم کی مقدار وغیرہ جانتے ہیں، اور نمبر 7 وہ جگہ معین کر دی جہاں مذکورہ چیز مشتری کے سپرد کر جانی چاہیے یا دی جائے گی۔ تو یہ جو ہیں وہ 7 شرائط ضروری ہیں۔ اچھا، بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے مدت کا ذکر کرنا یہ شرط ہے، اسی وقت یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا وہ آپ نے سمجھا۔ امام احمد نے جو ہے وہ مرزی کی روایت کے مطابق فرمایا کہ بیع سلم اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک اس میں میعاد مقررہ کی شرط نہ لگائی جائے، یعنی مخصوص مدت کی شرط نہ لگائی جائے۔ یہی قول امام اعظم کا بھی ہے، امام اوزاعی کا بھی ہے، اور امام شافعی اور امام ابو ثور ابن منذر کہتے ہیں کہ بیع سلم اس وقت بھی صحیح ہے کیونکہ یہ ایسا عقد ہے جو میعاد مقررہ تک ہوتا ہے، تو حالی بھی جائز ہونا چاہیے، یعنی جو حال میں ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے، جیسا کہ معین اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ جب یہ مؤجل جائز ہے تو حالی بطریق اولا جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بیع سلم کرنا چاہے وہ معلوم پیمانہ یا معلوم وزن میں معلوم مدت تک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کا حکم دیا ہے، اور حکم یعنی امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا ہم اسی وجوب کو لیں گے اور اسی کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ یہاں پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر بیع سلم حاضر اشیاء میں اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس میں حکم میں جو اس کا حکم جو ہے وہ مدت معلوم آیا ہے، اور پھر کسی ایسی چیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے جو کیلی یا وزنی نہ ہو، کیونکہ اسی حدیث میں
ان دونوں کی شرط بھی مذکور ہے، حالانکہ حیوانات اور گنتی کے ساتھ فروخت ہونے والی اشیاء میں بے سلم جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور ان کی بے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو ابن حزم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ بے سلم مدت معلومہ کے بغیر جائز نہیں ہے، اور ہر حیوان گزوں کے ساتھ ناپ کر بیچی جانے والی اشیاء اور گنتی کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء کی بے سلم جائز نہیں ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ امام مالک امام اعظم نے معدود اور مزروع میں بغیر وزن اور کیل ہونے کے بے سلم کو جائز کہا ہے، اور سلف میں فی الحال کو منع کیا ہے۔ ان دونوں کے قول پر بہت تعجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول مبارک الی اجل معلوم، اگر بے سلم میں اس وقت بے کرنے میں معنی ہے تو نبی علیہ السلام نے بے سلم میں کیل یا وزن معلوم کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ صراحت فرمائی ہے، جس سے غیر کیلی اور غیر وزنی اشیاء کی بے سلم زیادہ ممنوع ہونی چاہیے۔ تو یہ ابن حزم کے حوالے سے آپ نے اعتراض جو ہے وہ سماعت کیا کہ امام اعظم نے جو بات کی ہے امام مالک نے کی ہے، تو اس پر انہیں بڑا تعجب ہوا ہے۔ اس حوالے سے احناف کی جانب سے پھر دفاع کیا ہوگا یا جواب کیا ہوگا، تو اس کو سمجھنا وہ ازحد ضروری ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو اعتراض ہے اس میں جن بے وجوہ کا ذکر ہے ان کی جواز کی صرف امام اعظم ہی قائل نہیں ہے، بلکہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ بے سلم کے جواز اور صحت کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عزل و قیاس یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب اس کا مخصوص حکم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو قیاس و عقل کی بات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، پھر خلاف قیاس یہ جائز ہوگی۔ اس بے کو ایک ضرورت کے تحت جائز رکھا گیا، اور وہ یہ کہ بیوپاری کی رقم کی فوری ضرورت ہوتی ہے اور خریدار کو معین عرصہ پر سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت جانبین کپڑے اور عددی چیزوں کا لین دین کرنے والوں میں بھی ہوتی ہے، اس لیے ان اشیاء میں بھی بے سلم جائز رکھی گئی۔ ائمہ اربعہ کے درمیان اگرچہ بے سلم کے کچھ احکام میں اختلاف ہے، لیکن تمام ائمہ عددی اور گزوں سے ناپ تول کر دی جانے والی اشیاء کے قائل ہیں، گویا ان میں جواز جو ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف کتابوں میں اس کی وضاحت اور اس کی روایات کو لکھا گیا ہے، یہاں تک لکھا گیا کہ کیلی اور وزنی اشیاء میں بالاتفاق بے سلم جائز ہے، اور ماپ کر دی جانے والی ان اشیاء میں کہ جن کا وزن معین ہو سکتا ہو اور گن کر فروخت ہونے والی ایسی اشیاء جن میں باہم زیادہ فرق نہ ہو، جیسا کہ اخروٹ ہیں، انڈے ہیں، ان میں بھی بے سلم بالاتفاق جائز ہے۔ صرف امام احمد سے ایک روایت اس کے خلاف ہے، اور گن کر فروخت ہونے والی جو باہم مختلف اشیاء مثلا انار اور خربوزے وغیرہ، ان میں بے سلم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ان میں سے وزن اور گنتی دونوں طرح سے بے سلم کو جائز نہیں کہتے۔ امام مالک نے مطلقاً جائز کہا، امام شافعی وزن کر کے دینے میں جواز کے قائل ہیں۔ امام احمد سے دو روایتیں ہیں، مشہور تر یہ ہے کہ گنتی کے اعتبار سے مطلقاً جائز ہے۔ امام احمد نے ہی فرمایا کہ جس چیز میں اصل ماپ تول ہے اور ان کا وزن کر کے، اور ان جن میں اصل وزن ہے ان کو ماپ کر کے ان کی بے یہ درست نہیں ہوگی۔ بے سلم حالی اور مؤجل دونوں طرح امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ حالی جائز نہیں ہے، اس میں مدت ہونی شرط ہے، خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال اب اس حوالے میں جو عبارت کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، تو اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گنتی اور پیمائش کر کے بکنے والی اشیاء میں بے سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں۔ صرف اس میں ایک بات یہ پیش نظر ہے کہ ان اشیاء میں باہم کوئی زیادہ چھوٹے بڑے ہونے میں اختلاف نہ ہو، جیسے کہ انڈے اور اخروٹ وغیرہ، اور ان میں اوصاف کا تعین بھی ہو۔ وہ یہ کہ کپڑا کون سا ہوگا، کس مل کا بنا ہوا ہوگا، اور اونی یا ریشمی وغیرہ کیا کیا اس کے اوصاف ہوں گے۔ ان شرائط کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بوقت سپردگی اختلاف سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے مغنی معاشر الکبیر میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پیمائش یعنی ماپ کر فروخت کی جاتی ہو، اس کے بے سلم کے وقت یہ بات لازمی ہے کہ اس کے گز وغیرہ بنا دیے جائیں جو ہم لین دین کے وقت
ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابن منذر نے کہا کہ ہم تمام اہل علم کو اس پر متفق پاتے ہیں کہ کپڑوں میں معین گزوں کے ساتھ بے سلم جائز ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ مزروعی اور عددی اشیاء میں مطلقاً بے سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں۔ ابن حزم نے امام اعظم اور امام مالک کا ذکر کر کے خیانت کی ہے، جبکہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا متفقہ موقف ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مقابل قرار دینا ابن حزم کی ڈھٹائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہاں ان میں بے سلم کو منع فرمایا ہے، اس کی صراحت ہونی چاہیے۔ خواہ مخواہ ان حضرات کو مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی کہ ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں، ان کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔